وسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج کے اس کلپ کے اندر ہم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کریں گے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ عاشق زار ہیں کہ جب آپ نے کلمہ پڑھا تو دنیا کی تمام اسیشوں نے آپ سے منہ موڑ لیا۔ تو آپ نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں تمام تکلیفیں برداشت کی، حتیٰ کہ وہ آپ کا جو مالک تھا، جو آقا تھا، وہ آپ کو سزائیں دیتا، لیکن آپ احد احد کا نعرہ لگاتے۔ آپ کی محبت کی انتہا تھی۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ جو محبت تھی، اللہ کے نبی کے ساتھ جو محبت تھی، اللہ کی ذات کے ساتھ جو محبت تھی، وہ بڑی اعلیٰ تھی۔ حضرت بلال جس وقت محبوب کی غلامی میں آئے تو آپ کو وہ مقام ملا کہ صحابہ کرام بھی اس مقام پر رش کیا کرتے تھے۔ جب فتح مکہ ہوا تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام صحابہ کی موجودگی میں کہا کہ بلال کعبے کی چھت پر چڑھ جاؤ اور اللہ کا نام بلند کرو، اذان پڑھو۔ حضرت بلال کو یہ مقام محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ عشق اور محبت کی وجہ سے ملا۔ جس وقت آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات سرکار جبریل علیہ السلام کے ساتھ جب جنت میں گئے، تشریف لے گئے، تو سرکار نے وہاں پہ دیکھا کہ ایک حور جو ہے وہ رو رہی ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جبریل اسے پوچھو آج تو خوشی کا دن ہے، تمام حوریں خوشی میں ہیں کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے ہیں، تمام غلمان خوشیاں منا رہے ہیں، تو کیوں رو رہی ہے؟ جبریل علیہ السلام نے جس وقت اس حور سے پوچھا تو اس نے عرض کی کہ حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض ہے، میں اس وجہ سے رو رہی ہوں کہ اس وجہ سے میں نے رونا شروع کیا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر کرم میری طرف ہو جائے اور سرکار میرا حال پوچھ لے، اور میں سرکار سے اجازت چاہتی ہوں کہ میں اپنی ایک داستان سنانا چاہتی ہوں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت عطا فرما دی تو اس حور نے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جنتی حوروں کی سردار ہوں، رب نے اتنا حسن و جمال عطا فرمایا کہ اگر میں اپنے رخ سے نقاب ہٹا دوں تو جنت کے اندر دن کی روشنی ہو جائے۔ رب نے اتنا حسن و جمال عطا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوبصورت مجھے بنایا، میں جنتی حوروں کی سردار ہوں۔ ایک دن نہ مجھے دل کے اندر آرزو پیدا ہوئی کہ میں اپنے رب سے پوچھوں کہ یا اللہ میں جنت کی حوروں کی سردار ہوں تو میرا جنت کے اندر ساتھی کون ہوگا؟ تو میں نے رب کی بارگاہ میں درخواست کر دی، یا اللہ مجھے میرا ساتھی دکھا کہ جس نے جنت میں آ کر میرا شوہر بننا ہے۔ تو رب کی رحمت جوش میں آئی، رب کا فضل جوش میں آیا، تو رب کائنات نے فرمایا کہ اے حور جو تیرے سامنے آئینہ پڑا ہے اس کے اندر دیکھو تمہیں اس کی شکل نظر آئے گی۔ کہنے لگی آقا جب میں نے وہ آئینہ دیکھا تو اس کے اندر جو شکل تھی اس کو دیکھ کر میری تمام آرزویں جل گئی، ختم ہو گئی۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تو اس کا مجھے حلیہ بیان کر۔ تو اس نے کہا آقا میں نے دیکھا کہ وہ سر سے لے کر پاؤں تک کالا ہی کالا ہے، سیاہ ہی سیاہ ہے، حتیٰ کہ اس کے دانت جو ہے وہ بڑے بڑے، ہونٹ موٹے اور آنکھیں اس کی چھوٹی، پیشانی بھی کالی، منہ بھی کالا۔ جب وہ اس کا حلیہ بیان کر رہی تھی میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جلال آ گیا۔ سرکار نے فرمایا خاموش، تو جس کا حلیہ بیان کر رہی ہے وہ مجھے بلال لگ رہا ہے، اور میرا بلال وہ سچا عاشق ہے جو میری ذات کے ساتھ محبت کرتا ہے اور میں بھی اس کے ساتھ محبت کرتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا تیری کیا اوقات ہے، تو چاہے 70 بھی پردے اپنے رخ سے اٹھا لے، میرے بلال کی مرضی تجھے قبول کرے یا نہ کرے۔ اور میرے بلال کا وہ مقام ہے کہ جب تمام جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ میرے بلال کی سیاہی ہر حور کو بطور تل عطا کرے گا، اور وہ سیاہی ہر حور کے حسن میں اضافہ کر دے گی۔ تمہیں میرے بلال کے مقام کا کیا پتہ کہ میرے بلال کا کیا مقام ہے؟
جس وقت میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا تو اس حور نے سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں معذرت کی، آقا مجھے آپ کا بلال قبول ہے۔ تو دوستو حضرت بلال، حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے میٹھے صحابی، محبت والے صحابی ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں بلال جنت میں تم سب سے پہلے جاؤ گے۔ وہ کس طرح حضرت بلال جنت میں سب سے پہلے جائیں گے؟ جس سواری پر میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سوار ہوں گے، اس سواری کی لگام حضرت بلال کے ہاتھ میں ہوگی۔ جنت میں سب سے پہلے داخلہ سرکار کا ہوگا، لیکن بطور غلام محبوب علیہ السلام کی سواری کی لگام پکڑ کر جنت میں سب سے پہلے حضرت بلال داخل ہوں گے۔ یہ کرم نوازیاں، یہ رحمتیں اور یہ رفعتیں، یہ عظمتیں میرے رب نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی۔ کیوں؟ کیونکہ بلال کے اندر میرے محبوب کا عشق تھا، میرے محبوب کی محبت تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا عشق اللہ ہمیں بھی عطا فرمائے، ہمیں بھی سرکار کی ذات کے ساتھ اللہ محبت عطا فرمائے، اور وہ محبت عطا فرمائے جو سینے کے اندر ہو، جس کا تعلق ہمارے دل کے ساتھ ہو۔ ہر وقت ہمارے دل سے محبوب کی عشق اور محبت کی شعائیں نکلیں، لوگ ہماری صحبت میں بیٹھیں تو محبوب کے عاشق بن جائیں، لوگ ہماری صحبت میں بیٹھیں محبوب کے ساتھ محبت کرنے والے بن جائیں۔ تو میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے، یا اللہ ہمیں عشق بلال عطا فرما، یا اللہ محبوب کے صحابہ والا عشق عطا فرما، محبوب کے صحابہ والی محبت عطا فرما، یا اللہ ہمیں سچی محبت عطا فرما۔ یہی تو ہمارا سرمایہ ہے، قبر میں بھی اسی نے کام آنا ہے، محشر کے میدان میں بھی اسی نے کام آنا ہے۔ ہم تو یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں محبوب کا پڑوس عطا فرما، محشر کے میدان کے اندر محبوب علیہ السلام کی شفاعت عطا فرما۔ اللہ کریم ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔